والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيركم قبيلا وخيركم بيتا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر لائق فخر قابل قدر حضرت مولانا محمد یونس صاحب اور صاحب دولت علم و حکمت حضرت مولانا محمد شوکت صاحب اور حسین نام حسین کام، رب نے جن کو حسن خلق کے ساتھ حسن خلق سے بھی نوازا ہے، یعنی حضرت مولانا محمد صاحب اور عزت مآب حضرت مولانا محمد ایوب صاحب و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، عمائدین علاقہ، قائدین ملت، دانشوران قوم اور جھنجھنوں کے غیور نوجوانوں اور مسلمانوں، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ دوستو، ہمارے لیے یہ خوش بختی، خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ لمحات، شب و روز کی چند ساعات اور حیات کے چند اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں، اور کئی عظیم کارناموں کے ساتھ اللہ نے یہ سعادت بھی جمعیت علماء ہند کو بخشی کہ ریگستان اور راجستھان کے ریگزاروں، صحراؤں، قریوں، دیہاتوں اور شہروں میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلووں اور اس سراج منیر کی کرنوں سے یہاں کی کثافت کو لطافت سے بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ان کی قربانیوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور اس تحریک کو نظر بد سے بچا کر وہ قوت عطا فرمائے کہ ہر حاسد کے حسد سے، ہر شریر کی شرارت سے اور ہر میلی آنکھ سے حفاظت فرمائے۔ دوستو، مجھے بھی یہی حکم ملا ہے کہ میں مختصر وقت میں اس سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمہ دوراں، ذیشان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ سنگریزے، ان کی سیرت کی چاشنی سے کچھ شیرینی نکال کر اور اس بحر بے کراں سے چند موتی نکال کر آپ کے دامن میں سجاؤں، لیکن شرط یہ ہے آپ حشاش بشاش چہرہ لے کر بیٹھیں، سنجیدگی اور متانت کا ماحول بنا کے رکھیں۔ آج میں کوئی آپ کے پاس خطابت کا ہتھوڑا لے کر نہیں آیا ہوں، آج میں آپ کے پاس
خطابت کا گلدستہ لے کر آیا ہوں جس میں پھول ہی پھول ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس شیشی کا ڈھکن کھول دوں جس میں کستوری ہی کستوری ہے، جس میں چمیلی ہے، مشک و عنبر ہے، جس میں جو ہے کافور ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی توجہ رہے گی۔ یہ سمندر حالانکہ ایسا ہے، ایسا وسیع سمندر ہے، ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی رائٹر، کوئی قلمکار، کوئی شہکار، کوئی فنکار، کوئی سیرت نگار اس کو پار نہ کر سکا۔ سب کو تھک کر، ہار کر، شکست تسلیم کر کے کہنا پڑا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ تو یہ خاک کا ایک ذرہ کیسے بیان کر دے گا؟ یہ خاک کا ذرہ نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، شان و شوکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت، جرت و ہمت، امانت و دیانت، معیشت و تجارت، عبادت و زیارت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، کردار و اعمال، رفتار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خد و خال، نبی کے شمائل، خصائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات جو ہے، معجزات، احسانات، اور اس نبی کی شان، اس محسن انسانیت کے احسان، اس نبی کی شان جس کیسے کر دوں میں بیان، جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بے تیغم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیان نے مہربان نے جان جان نے دل بھرے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا، پاک تن پاکیزہ من، خندہ روح جبی روشن، غنچہ دہن شیریں سخن، نکہتے زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن، جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے۔ ہائے ہائے، نام کتنا میٹھا دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، اتنا میٹھا نام ہے جھنجھنوں والو، ذرا کہہ کے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا میٹھا نام ہے، جب یہ نام لیا جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ منہ میں ساری کائنات کی مٹھائیوں کا رس گھول دیا گیا ہو۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ لذت نام محمد کے آگے آپ کے گڈرا کے لڈو، بیکانیر کی کتلی، اور جو ہے جودھ پور کی چمچم، بمبئی کا افلاطون اور بنگال کی ساری مٹھائیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ انور مسعود نے کہا تھا، مزاحیہ شاعر ہے مگر جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے۔ میں جب نبی کی سیرت کا ذکر چھیڑتا ہوں تو حیران و ششدر رہ جاتا ہوں، کہاں سے شروع کروں، آغاز کہاں سے کروں، کیا کہاں سے گزروں، کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں، کیونکہ وہ تو حسن کے قائد ہیں، پیکر ہیں، منبع ہیں، مأوا ہیں، ملجا ہیں، محور ہیں، مرکز ہیں، سراپا ہیں۔ وہ تو حسن کے قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں۔ میں جب نبی کی ذکر شروع کرتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں، کہاں سے شروع کروں نبی کی سیرت کی۔ جب میں نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں تو سوچوں کی موجوں میں ہی مستغرق ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے گلدستے کی پنکھڑیوں کو سونگھتا ہوں تو معنبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کے تاروں کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، جس کے بارے میں نبی نے خود فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا اس وقت میرے نور نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔
مولانا تھانوی نے نشر الطیب میں روایت نقل کی ہے امام زین العابدین والی کہ اللہ نے آدم کو بنائے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں نور تھا۔ حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ اور کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی، قلم پیدا کیا، پانی پیدا کیا، کیا چیز پیدا کی؟ حضرت جابر نے یہی سوال کیا اللہ کے رسول اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ فرمایا وہ جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ تو وہ نبی جو زمین و زمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو مکین و مکان سے پہلے ہے، وہ نبی جو دھرتی و آسمان سے پہلے ہے، وہ نبی تو حور و غلمان سے پہلے ہے، وہ نبی ہر کہکشاں سے پہلے ہے، وہ نبی تو سارے جہاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی خطابت کی جادوگری نہیں ہے، یہ خطابت کی ساحری نہیں ہے، بلکہ میں نے دیکھا عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اسی نبی کے چرچے نظر آئے۔ ہاں جھنجھنو والو آپ نے بھی بہترین جلسہ سجایا ہے، آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جس مجلس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس پر اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے۔ یہ بھی پھینک نہیں دیا جملہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ستارے سج چکے تھے، نجوم کی ہجوم تھی، بس جو ہے آفتاب و مہتاب کی آمد تھی، اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا، سراج منیر طلوع ہوا، تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، یہ کیسی مجلس ہے؟ او جھنجھنو والو یہ کیسا جلسہ ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ اتنی رات گزری، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ، یہ کیسی مجلس؟ مسجد نبوی کے آنگن میں انہوں نے سجا رکھی تھی۔ نبی نے فرمایا ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے تمہارا؟ صحابہ نے کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما دینی علی ما ہدانا لدینی، ارے ہم اس لیے جمع ہوئے اللہ کے محبوب کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف ادا کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس خاص احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ ہمیں آپ کا امتی اور آپ کو ہمارا نبی بنا دیا۔ اس خاص پوائنٹ پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت حسان نے کہا وَمَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا۔ حضرت حسان کی شاعری بھی عجیب ہوا کرتی تھی، فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودًا وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس خاص احسان کا ذکر کریں۔ نبی نے فرمایا قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ حلف لیں تو ہم قسم دینے کو تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، تمہاری صداقت پہ مجھے شک نہیں، تمہاری صداقت پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ ابھی جبریل آیا تھا اور مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے عرشوں پہ ناز کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا جس مجلس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس پر اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے۔ تو یہ جلسہ بھی بڑا شاندار ہے، لیکن ایک جلسہ ہوا نرالا اور عظیم الشان جلسہ عالم ارواح میں تھا، جس کے سامعین انبیاء، خطیب خود خدا اور موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صرف جھلک دے رہا ہوں۔ سیرت کے یوں تو کئی پہلو ہیں، کسی بھی پہلو کو اٹھا کے دیکھ لو، نبی کی سیرت کا ہر پہلو اتنا پرکشش اور خوبصورت ہے کہ آپ کسی بھی پہلو کو اٹھائیں گے تو لگے گا کہ یہی پہلو بے مثال ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کی سیرت کا ہر پہلو بے مثال ہے، لاجواب ہے، کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہے، کیونکہ خود خدا کا انتخاب ہے اور انتخاب لاجواب ہے۔ تو آج میں
پیغام کی طرف آؤں گا، لیکن ربیع الاول کے حوالے سے ایک دو باتیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلی۔ ربیع الاول دنیا میں پہلی بہار آ گئی۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں پہلی بہار آ گئی، ربیع الاول۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے آقا کی تشریف آوری پر 3 بہاریں یکجا ہو گئی، 3 بہاریں اکٹھا ہو گئی۔ جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بہار کا تھا، جس موسم میں آئے وہ موسم بہار کا تھا، اور نبی خود سراپا بہار بن کر تشریف لائے۔ تو ربیع الاول پہلی بار جو سن ہجری کا ایک اہم سنگ میل ہے، اور تاریخ عالم میں ربیع الاول ایک نمایاں اور کلیدی مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے چمنستان دہر کی مرجائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی، چمنستان دہر کی مرجائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی، خزاں رشیدہ گلستان سرسبز و شاداب ہو گئے، اور ابدی مسرتوں کا ایسا نور چمکا کہ صدیوں کی کثافت لطافت سے بدل گئی۔ ربیع الاول ایک ایسی بہار آئی جو ظلم و جبر، ظلمات بحر بے کراں اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو حیات جاویدانی عطا کر گئی، جس سے سبستان حیات جگمگا اٹھی۔ اسی کو جگن ناتھ آزاد نے کہا تھا، ہندو شاعر ہے لیکن ربیع الاول کا اس نے نقشہ کھینچا ہے۔ وہی یونان جو کبھی کہلاتے تھے تہذیب کی دنیا، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، رحمت للعالمین آیا۔ یہ وہ بہار آئی ربیع الاول، پہلی بہار، ایک ایسی بہار آئی، یوں تو اس کائنات رنگ و بو میں کئی بہاریں مہکی مگر خزاں کی شکار ہو گئی، کئی سورج ابھرے مگر فنا کے گھاٹ اتر گئے، کئی چاند چمکے جو گہن گئے، کئی پھول کھلے اور مرجھا گئے، مگر ربیع الاول پہلی بہار ایک ایسی بہار آئی جو ساری بہاروں پہ چھا گئی، جس سے جانے بہاراں کہیے، ایک ایسی بہار کہ غروب کی سیاہیاں اس سے آنکھیں ملا نہ سکی، طلا تو زیبائی کا ایسا پیکر کہ کوئی دھند اس کے جلووں کو گہنا نہ سکی۔ یہی ربیع الاول کی بہار تھی، صدیوں سے دکھی تڑپتی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون مل گیا، کور آنکھوں کو نور اور دل کو سرور مل گیا، مضطرب اور بے چین روحوں کو قرار مل گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہاں دوستو، یہ ربیع الاول پہلی بہار، ایک ایسی بہار کہ ساری بہاریں اسی ایک بہار کی مرہون منت ہیں، کیونکہ اگر اس بہار کو آنا نہ ہوتا تو نہ کلیاں مسکراتی، نہ پھول کھلتے، نہ پھول مہکتے، نہ سبزے لہکتے، نہ انادل چہکتے، نہ موتی دمکتے، نہ ستارے چمکتے، نہ سمندر بہتے، نہ دریا رواں ہوتے، نہ چاند و سورج درخشاں ہوتے، نہ حیواں ہوتے، نہ جن و انسان ہوتے، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ دھرتی و آسماں ہوتے، نہ لوح و قلم ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ تم ہوتے اور نہ ہم ہوتے۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ گنچے سب پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و غریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیان باں ہوتے۔ یہ ربیع الاول ہے
جس میں جو ہے آمینہ کے آنگن میں ایک ایسا سراج منیر طلوع ہوا جس نے اپنی کرنوں سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے نا کہ میں مکے میں تھی، مجھے یمن کی حویلیاں نظر آ گئی، ملک شام کے بنگلے نظر آ گئے، ایران کی کوٹھیاں نظر آ گئی۔ اس میں پیغام تھا، اور کہتی ہے پورا نور پھیل گیا اور خوشبو پھوٹ پڑی۔ اس میں پیغام تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی خوشبو سارا جہاں محسوس کرے گا، اور ان کے نور تعلیم سے سارا عالم جگمگ روشن ہوگا۔ اس لیے کہتی ہے نور پھیل گیا اور خوشبو پھوٹ پڑی۔ عجیب برکتیں تو پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ کہتی ہیں ایام حمل میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، درد ذہ نہیں ہوا، دائی کی ضرورت نہیں پڑی، ناڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، مختون پیدا ہوئے اور نبی اتنے نفیس آئے، نفیس بن کر آئے کہ گندگی اور آلودگی کا ایک قطرہ جو ہے جسم پر نہیں تھا، صاف اور شفاف دنیا میں تشریف لائے۔ نبی عفیف بھی ہوتا ہے کہ ابا عبداللہ سے لے کر بابا آدم تک اور امی آمنہ سے لے کر ماں حوا تک کوئی ایک بھی گندگی میں ملوث نہیں ہوا۔ نبی عفیف ہوتا ہے، نبی جو ہے رفیع ہوتا ہے، رفیع اتنا ہے کہ سارے نبیوں کی بلندیاں حاصل ہو گئی۔ جیسے دوستو جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، اور گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، اور فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ چنا اللہ تعالیٰ نے، چنا۔ باقی نبیوں کو چنا تو کہا اصطفیٰ۔ قرآن کا انداز دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا۔ باقی نبیوں کو چنا تو اصطفیٰ، پھر ان چنے ہوئے میں سے جب اپنے محبوب کو چنا ہے تو فرمایا محمد مصطفیٰ، جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، ہے دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ناریوں سے نہیں نوریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ربیع الاول حادثے ہوئے، بت جو ہے منہ کے بل گر پڑے، کسرا کی کنگرے گر پڑے، اور آتش کدے ایران بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ مگر سچ یہ ہے کہ صرف ایوان کسرا ہی نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم اور اوج چین کے قصرائے فلک بوس گر پڑے، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت قدوں پہ مایوسی چھا گئی، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت پہ سکرات طاری ہو گئی، نفرت و کدورت کے جو ہے اوراق کے خزاں جھڑنے لگے، اور محبت کے پھول مہکنے لگے، ہدایت کی شمع ٹمٹمانے لگی، اور رشد و ہدایت کے اجالے پھیلنے لگے۔ تھکے تو نہیں ہوا؟ رشد و ہدایت کے اجالے پھیلنے لگے۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس سے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ
सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाहें, ज़मीं के हंसी सब नज़ारे गवाहें, वो आया जिसने जहां को है संभाला, वो हुस्न की नज़ाकत व उमंगों की माला, वो हर नूरी व बशरी से बेहतर व बाला, जो समझे तो कोई उससे होश वाला, वो हर मौजिज़े में नबियों से आला, वो तक़वीम में अहसन वो सबसे निराला, वो जमाल मुअल्ला कमाल तआला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। अब शकील हनीफ नहीं चलेगा, नबूवत का ताला, मिर्जा काना भी नहीं चलेगा, नबूवत पे ताला। सारे नबियों के नबी बन के आए, यूं तो हर नबी मौजज़ा लेकर आया, मेरा नबी सरापा मौजज़ा बन कर आया। जो भी आया वो जाने के लिए आया, और एक ऐसा आमिना का लाल ऐसा आया कि आने के लिए आया, और आया तो आता चला गया। ज़ियाउर रहमान फारूकी के अंदाज में कहूं तो चला तो चलता चला गया, बढ़ा तो बढ़ता चला गया, चढ़ा तो चढ़ता चला गया, अर्श पे जा पहुंचा, अर्श पे जा पहुंचा। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे खड़ा करके बताया कि सारी कायनात का मकाम मेरे महबूब के कदमों की नालीन की मिट्टी के जर्रों के नीचे है, मेरे मोहम्मद की शान बुलंद है। अल्लाह ताला ने यूं जो है दोस्तों अपने महबूब को नवाजा है। तो जो है मैं ये इसीलिए जमीयत उलमाए हिंद ने जो प्रोग्राम करी, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दुनिया को बताई जाए। पिछले दिनों, पिछले महीनों और पिछले सालों से बहुत ज्यादा तौहीन रिसालत के वाक़यात हुए। मैंने जमीयत उलमाए हिंद के अकाबरीन से बात की, मैंने कहा आप रबीउल अव्वल में ये जो प्रोग्राम लाए हैं, ये इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने यहाँ पर जो है राजस्थान के जुल्मत कदों पर भी जो है रोशनी फैलाने का काम किया है। हर बड़ी शहादत की तरह ये शहादत भी जमीयत की झोली में चली गई। लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि जैसे लोग रबीउल अव्वल में प्रोग्राम करते हैं मीलादुन नबी के, क्या आप भी उसी तरह पे चल पड़े हो? तो उन्होंने कहा नहीं, बात यह है कि तौहीन रिसालत के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया हैरान है कि मुसलमान अपने नबी से इतना प्यार क्यों करता है, क्यों करता है इतना प्यार। दुनिया हैरान है, सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि मुसलमान जब बात नबी की आए तो पागल हो जाता है, फिर इसके जज्बात काबू में नहीं रहते, ये अपने जान की परवाह नहीं करता, ये फिर कुछ भी नहीं देखता, इसलिए दुनिया हैरान है। तो मैंने जवाब देने की कोशिश की है, बल्कि मेरे अकाबरीन का दिया हुआ जवाब है, मैं नकल करता हूं कि जो है मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं। अगर तुम मुझे पूछते हो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार क्यों करते हो, अगर मैं पलट के सवाल करूं कि तू तेरी माँ से प्यार क्यों करता है, तेरा क्या जवाब होगा? यही जवाब होगा, ये जो है बहुत नाजुक रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है, सारे रिश्तों पर मुकद्दम है, ये फितरी तकाजा है, इसलिए मोहब्बत करता हूं। फिर हमें भी कहने दो, ये सारे रिश्तों पर मुकद्दम है। हमें कुरान ने बताया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मोमिनों पर नबी का हक उनकी जान से भी पहले है, जान का हक उनका बाद में है, पहले उन पर नबी का हक है। ये जो है माँ से भी मुकद्दम रिश्ता है। हाँ, तेरे बाप ने बताया होगा कि घर में जो बेटी है वो तेरी माँ है, लेकिन मुझे कुरान ने बताया कि आयशा तेरी माँ है। ये मुझे कुरान ने बताया, अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, भाई, अज़वाज और जो है औलाद, खानदान, तिजारत, ज़राअत और कारोबार और तुम्हारे बंगले अगर मेरे महबूब से ज्यादा प्यारे हैं तो फिर इंतजार करो मेरे अजाब का। उसने धमकी दे डाली और कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब तक तुम अपने माँ बाप से भी ज्यादा और सारे इंसानों से ज्यादा मोहम्मद से प्यार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज भी अच्छा, मगर बावजूद इन सब के मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरो रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। इसलिए हम प्यार करते हैं, और इंसान जिस चीज से भी जिससे भी प्यार करता है उस चार बड़े सबब होते हैं, उसकी वजह से करता है। मैं बात बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, बस खुलासा पेश कर रहा हूं। इंसान किसी से भी प्यार करे, चार चीजें देखता है, आपने भी देखा था, चार चीजें इंसान देखता है, फितरी चीज है। या तो इंसान देखता है कि रिश्तेदारी क्या है, मैंने बताया थोड़ा सा, या फिर देखता है कि हसीन कितना है। नौजवान पूछता है नहीं इधर उधर, जो यहां मेरे रिश्ते की बात कर रहे हो वहां हुस्न कितना है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, इंसान हुस्न का भी मुतलाशी है। और तीसरी बात, कमाल क्या है, हुनर क्या है, उसके अंदर हुनरमंदी क्या है,
نہیں جانتے نوشیروان پتہ نہیں کون تھا، عدل و انصاف کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ہاں کمال کوئی بھی دنیا کا ہنر دیکھ کے اس کے اندر جو ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یا پھر کسی کا احسان ہوتا ہے، جو ہے انسان الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. تھوڑی سی کسی نے چائے پلا دی، اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگتا ہے. ہاں یار یہ مجھے کچہری میں کام آیا تھا، فلاں موقع پہ اس نے سہارا دیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی. اب دیکھیے مختصر وقت میں دیکھتے ہیں یہ چاروں چیزیں، ایک تو بیان ہو گئی، اب 3 چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں تک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز میں حسن لے رہا ہوں. حسن تم کہاں تلاش کرو گے؟ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. باقی اگر حسین ہیں تو محمد عربی حسینوں میں احسن ہیں. سارا حسن ان کے اوپر یکجا کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا، اور ساری خوبیاں ان میں رکھی گئی. اتنے حسین کہ جب دنیا میں تشریف لائے، آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، حلیمہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، عبد المطلب نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. جبریل اترا کہنے لگا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے آفاقہ گردیدام محربتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام اللہ تو چیز دیگری. کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب ہفت اقلیم 14 طبق سب گھما ہو، لیکن محمد عربی سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا. تو حسان نے کہا جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بچہ جنما ہی نہیں. بات صرف تیری نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا. عطا اللہ شاہ بخاری عجیب جملے ہوا کرتے تھے ان کے، فرمایا کرتے تھے اگر میں ہوتا نا اس دور میں تو سب کو کہتا یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یوں کہو نا کہ ایسا حسین کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا. رب العالمین نے فرمایا ان سے بڑھ کر حسین بنایا ہی نہیں، تو کہاں سے کسی کی آنکھ دیکھے؟ حسینو جمیلوں دا منہ موڑ دیتا، خدا نو محمد بنا دے قلم توڑ دیتا. پنجابی بول اٹھا، ہاں قلم ہی توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. ایسا حسین اب کہاں تلاش کرو گے؟ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی اب دوسرا ایسا حسین آئینہ نہیں ہے. کہاں سے تم دیکھو گے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہی نبی کو خدا خود سنوارتا ہے. ماں کو دیکھا ہوگا نا اسکول بھیجنے سے پہلے پاؤڈر چھڑک رہی، تیل لگا رہی، سرما لگا رہی، مانگ نکال رہی، اسکول کے لیے ریڈی کر رہی، تیار کر رہی. لیکن عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا بچوں کو مائیں سنوارتی ہی نبی کو خدا خود سنوارتا ہے. نبی اگر مانگ نہ بھی نکالیں اپنے آپ نکل آتی ہے، سرما نہ بھی لگائیں تو آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں، خوشبو نہ لگائیں تب بھی وجود سے خوشبو آتی ہے. لقد جاء، میں نے آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے تم میں سے تو ہے، لیکن من انفسکم تم جیسا نہیں ہے. ایک روایت یہ بھی ہے من انفسکم، اتنا نفیس کہ تم جیسا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہو اور تم جیسا نہ ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے. پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیم میں لگ رہا ہے، فاؤنڈیشن میں لگ رہا ہے. پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک پہ کھڑا کلومیٹر بتا رہا ہے. پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے، وہ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی وہ بھی ہے جو زمزم ہے. ارے زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. میرا نبی بشر میں سے بشر ہے، بشر جیسا بشر نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، انہیں پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے.
تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حدیثوں میں جب ان کی زلفوں کی تعریف پڑھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی خدا خود کرتا ہوگا۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا ہوگا تو خواب میں دیکھا۔ آؤ ذرا ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے سامنے بیٹھ کر ٹکٹکی لگا کر دیکھا۔ سب سے پہلے یار سے پوچھتے ہیں، اس یار غار سے پوچھتے ہیں، اس یار مزار سے پوچھتے ہیں، اس صاحب کوثر سے پوچھتے ہیں، اس کوثر کے ساتھی سے پوچھتے ہیں، اس جو ہے ساتھی اس ساتھی سفر و حضر سے پوچھتے ہیں، یعنی اس ابو بکر سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر ذرا دے خبر، وہ کیسا تھا پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا 14ویں کا ایسا چاند تھا کہ تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا عمر ذرا دے خبر، وہ کیسا تھا پیغمبر؟ کہنے لگے میرے نبی اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، یعنی 14ویں کے چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان ذرا بتا ان کی شان جو نبی آخر الزمان۔ عثمان نے کہا میرا نبی حسن کا ایسا آئینہ تھا، جمال کا ایسا قرینہ تھا، لطافت کا ایسا شیشہ تھا کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ او خاکے بنانے والو، تم خاکے خاک بناؤ گے، ان کا خاکہ تو کیا، ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دے خبر، وہ کیسا تھا تیرا سسر؟ کہنے لگے یتلالع وجہہ کتلالع القمر لیلۃ البدر لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہنے لگے چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، اور کہتے تھے نہ ان سے پہلے میں نے کوئی ایسا حسین نہیں دیکھا، نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین دیکھا۔ اور میں نے کہا ابو ہریرہ تو شاگرد خاص رہا، بتا وہ تیرا استاد کیسا تھا؟ تو کہنے لگے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، کہ میں نے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، چہرے میں یوں لگتا تھا کہ ہزاروں آفتاب و مہتاب میرے استاد کے چہرے میں چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے کہا انس تو خادم خاص رہا، 10 سال تو نے قربت کے مزے لوٹے ہیں، بتانا وہ آقا کیسا تھا؟ انس نے کہا کیا بتائیں، جب بھی میں نے مسافہ کیا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہوا کرتی تھی، اور کبھی کبھی پیشانی پہ جو ہے پسینے کے قطرے امڈ آتے تھے، یوں لگتا تھا تھالی میں موتی سجے ہوئے ہیں یا آسمان کے دامن میں ستارے سجے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا امی عائشہ تمہیں تو وہ قرب ملا کہ فرشتے جبریل کو بھی نہیں ملا، بتانا وہ تیرا شوہر کیسا تھا، وہ تیرا جوہر کیسا تھا، وہ تیرا گوہر کیسا تھا؟ کہنے لگی شمسی افضل من شمس سما، ارے میرا سورج تو آسمانوں کے سورج سے افضل تھا، یہ تو مغرب بعد ڈوب جاتا ہے، میرا آقا مغرب بعد بھی عشاء بعد بھی چمکتا رہتا ہے، آج روزے میں چمک رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں چمک رہا ہوگا۔ اور پھر کہنے لگی یہ ایک تو زلیخا کا یوسف، ایک میرا یوسف، زلیخا کے یوسف کو جس نے دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن جس نے میرے یوسف کو دیکھا گردنیں کٹا ڈالی، جس نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا انگلیوں کے پورے کاٹے، جس نے میرے یوسف کو دیکھا پورے کٹ گئے، جس نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا وہ تو انگلیاں کٹا کے بیٹھ گئی، اگر وہی کی وہی دوشیزگیاں میرے یوسف کو دیکھتی تو سینہ چیر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا کہ فرماتی ہیں کبھی جو ہے میرے آقا کا چہرہ زلفوں کے بیچ میں یوں لگتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں کے بیچ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ فرماتی ہیں میرے آقا جب چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے یوں لگتا تھا کہ بادلوں کی اوٹ سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا۔ تو ربی بنت معوذ نے فرمایا امی یوں نہ کہو کہ چاند باہر آ گیا، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے میمونہ بنت کردم نے کہا میرے مزاج میں شرم و حیا اتنی تھی کبھی میں نے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ایک مرتبہ نبی کے پاؤں کی انگلی پہ میری نگاہ پڑی تو میں نے کہا یارو
جن کے جو ہے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، وہ اسلام میں بھی آئے، کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب نبی کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں ہجرت کے سفر میں تعاقب کیا تو میری نگاہ نبی کی پنڈلیوں پہ پڑی، یوں چمک رہی تھی جسے کھجور کی تازہ شاخیں ہو۔ پھر جی میں کہتا ہوں سراقہ کے جی میں آیا ہوگا، ارے سراقہ کن کا تعاقب کر رہے ہو، کن پنڈلیوں کے پیچھے پڑے ہو، کن زانوؤں کے پیچھے پڑے ہو؟ ارے یہ وہ زانو ہیں جن کے آگے سارے انبیاء بھی زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ تو حسن بھی ہے کہ پوری رات نکل جائے، اور میں مختصر کرتا ہوں ایک سبب اور ہے کہ انسان کمال بھی دیکھتا ہے، کمال کہ میرے محبوب میں کمال کیا ہے، تو یہاں سارے کمالات یکجا ملیں گے۔ مولانا نانوتوی نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، بس باقی جس کو بھی جو ملا تھا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ آدم کے اخلاق، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوشع کا جہاد، موسیٰ کی شدت، یعقوب کی بشارت، یوسف کا حسن و جمال، عیسیٰ کا زہد، یحییٰ کی پاک دامنی، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری۔ کہ اگر یوسف حسن رکھتے ہیں اور عیسیٰ دم رکھتے ہیں اور موسیٰ عصا رکھتے ہیں تو یہ ساری صفات تو وہ تنہا رکھتے ہیں۔ اے میرے محبوب یہ ساری صفات آپ یکجا رکھتے ہیں۔ اگر یوسف حسین ہیں تو آپ حسینوں میں احسن ہیں، اگر یوسف جمیل ہیں تو آپ جمیلوں میں اجمل ہیں، اگر عیسیٰ کے کہنے پہ صاحب قبر بول پڑتے ہیں تو آپ کے اشارے پہ کنکر بول پڑتے ہیں، اگر موسیٰ کے عصا سے سمندر دو ٹکڑے ہو گیا تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ارے علماء کرام نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ نے عصا مارا پانی پر، پانی اس وقت پھٹا جب عصا پانی تک پہنچا، میرے آقا کی انگلی چاند تک تو نہیں پہنچی تھی، یا صرف اشارہ کیا اور ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس میں اشارہ تھا اے میرے کلیم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے، میرے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نبی پہنچے، یہ اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دیا اور کمال سے نوازا، اور کسی نے ترمیم کر دی شعر کی، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں، یعنی جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے، بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے، صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے، فاروق کو عدالت ملی تیری وجہ سے، عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، ابن مسعود کو فقاہت ملی تیری وجہ سے، امیر معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے، حسین کو شہادت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے، اس کی نہروں کو بل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، پھولوں کو مہک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے، انادل کو لہک ملی تیری وجہ سے، انادل کو چہک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، اور جو ہے کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، اور مسجد کے میناروں کو رفعت ملی تیری وجہ سے، جمعیت علماء ہند کو عظمت ملی تیری وجہ سے، دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے، جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا، جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا۔ آخری بات پہ آ رہا ہوں، اور احسان دیکھتا ہے انسان، احسان کہ مجھ کے احسان کیا ہے، جیسے وہ کہے کہ میری ماں کا میں کیوں نہ خیال کروں، اگر وہ چادر نہ اڑاتی تو مر جاتا سردی میں، اگر میری گندگیاں نہ دھوتی تو مر جاتا میں، مجھے بھی کہنے دو میرے نبی کی رحمت کی چادر نہ ہوتی تو ہم مر جاتے، میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم گناہوں کی بدبو میں سڑ جاتے۔ یہ میرے نبی کی رحمت ساری انسانیت پر ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا، آخری بات پہ آ رہا ہوں، آخری پیغام پہ آ رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے، ساری کہکشاؤں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے جناتوں کے لیے، سارے ملائکوں کے لیے، سارے حیوانوں کے لیے، جمادات کے لیے، نبات
نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، ارض و سماوات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، بحر و بر کے لیے، شجر و حجر کے لیے، شمس و قمر کے لیے، جن و بشر کے لیے میرا نبی رحمت بن کر آیا. سارے انسانوں کے لیے، سارے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، خانہ بدوشوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، جارو کشوں کے لیے، فاقہ کشوں کے لیے، صحرا نشینوں کے لیے، صحراؤں کے لیے، دریاؤں کے لیے، آسمانوں کے لیے، زمینوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، یہاں تک کہ چونٹیوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کر آیا. یہ صرف جملے نہیں ہیں 15 لاکھ والے، ایک ایک جملے پہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے، نبی کا فرمان بھی موجود ہے. انسانوں کے لیے کیسے رحمت بن کے آئے. انسانیت جو ہے جب 6 صدی عیسوی میں انسانیت دبی ہوئی تھی، جھکی ہوئی تھی، خمیدہ گردن تھی، سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، انسان پریشان تھا اور کشمکش میں مبتلا تھا، ذہنی تشتت و انتشار کا شکار تھا، اپنے سے کم ترین اور ذلیل ترین حقیر چیزوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا. کس عجیب کیڑا دیکھ لیا کہ دس از مائی گوٹ، یہ میرا بھگوان ہے، یہ میرا خدا ہے. درخت دیکھ لیا کہ یہ میرا بھگوان ہے. کوئی چمکتا پتھر دیکھ لیا، یہ میرا جو ہے بھگوان ہے. میں تو پڑھے لکھوں میں سوال بھی ڈالا کرتا ہوں، ارے بتاؤ جب تک میرے آقا نہیں آئے تھے اس وقت اس دنیا میں بس کیوں نہیں بنی، کار کیوں نہیں چلی، ٹرین کیوں نہیں چلی، ہوائی جہاز کیوں نہیں اڑا، موبائل کیوں نہیں بنا، کمپیوٹر کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ یہ انسان دبا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، چیزوں سے ڈرتا تھا. غور کیسے کرے، ریسرچ کیسے کرے. لوہا بھگوان تھا، پانی بھگوان تھا، بجلی کیسے بنائیں، سمندر بھگوان تھا، جو ہے ریسرچ کیسے کریں. لوہا بھگوان تھا، چاند بھگوان تھا، ستارے. یہ آج کا انسان جو فخر سے چل رہا ہے نا، ناڑ اونچی کر کے، گردن اونچی کر کے، اور جو ہے تسخیر کائنات کے سلسلے میں جو حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہا ہے، اور کبھی جو ہے زمین کی قلابیں بھر رہا ہے، ہواؤں کے سینے چیر رہا ہے، اور فضاؤں کو گھور کے دیکھ رہا ہے، اور ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے، اور چاند پہ ڈیرے جما رہا ہے، اور سورج کی شاؤں کو مطیع کر رہا ہے، ٹیمپریچر کو قابو میں کر رہا ہے، سردی کو توڑنے کے آلات بنا رہا ہے، گرمی کو توڑنے کے آلات بن رہا ہے. یہی انسان اتنا دبا ہوا تھا، اتنا سہما ہوا تھا کہ ہر چیز کی عظمت تھی، لیکن اس بیچارے انسان کا کوئی وقار نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، بلکہ اس انسان کو ذبح کر کے بعض پتھروں اور درختوں پہ چڑھایا جاتا تھا. ستی کی رسم آج تھی، کہیں اور کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ہندوستان میں ستی کا رسم عام تھا، ستی کا عام تھا. انسانیت جو ہے طبقات میں بٹی ہوئی تھی، آج بھی لوگوں نے بانٹ رکھا ہے. لیکن محمد عربی نے یہ سارے بت توڑے کہ جو ہے کوئی جو ہے بڑا حاکم بنا ہوا تھا، کوئی محکوم بنا ہوا تھا. محمد عربی نے آ کے اعلان کیا. کیا حال تھا. چین والے کہتے تھے، ہندوستان والے کہتے تھے ہم چندر بنسی ہیں، جو مصر کے فرعون کہتے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں، ہندوستانی کہتے تھے ہم سوریہ بنسی اور چندر بنسی ہیں، ایران والے کہتے تھے ہمارے بادشاہ میں خدا کا خون گردش کرتا ہے، اور چین والے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ سب سے ایکسٹرا رہتا ہے. کسی نے واٹس ایپ پہ لکھا کہ جو ہے پیٹرول اس دن سستا ہوگا جس دن چین نکالے گا، یہ سب سے الگ ہی رہتا ہے. اس نے کہا تھا اس وقت جب نبی تشریف لا رہے تھے، کہا کہ یہ آسمان فادر ہے، دھرتی مادر ہے، فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا وہ چین کا بادشاہ ہے. ہائے میرے نبی نے آ کے اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ارے انسانو تم سب ایک ہو، تم سب، تمہارا ربا بھی ایک ہے، تمہارا ابا بھی ایک ہے. آخری حج کے موقع پہ کہا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. او کرۂ عرش پہ بسنے والے انسانوں، تمہارا ربا بھی ایک، تمہارا ابا بھی ایک. گھمنڈ مت کرو قبائل پہ، تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان اونچا ہو یا پاندان اونچا ہو، تم میں سے بڑا وہ ہے جس کے کرتوت اور اعمال اچھے ہو، وہ بڑا ہے تم میں سے. ان اکرمکم
اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب ایک ہو۔ انسان بیچارہ بٹا ہوا تھا، دین اور دنیا کی تقسیم کر کے چل رہا تھا، یہ دنیا ہے یہ دین ہے، کلیسا میں دین تھا، گرجا میں دین تھا، بازار منڈی میں دنیا تھی، اور جو ہے گیان دھیان دین تھا، تو دکان دنیا تھی۔ اگر کسی کو دیندار بننا ہوتا تھا دنیا کو لات مارنی پڑتی تھی، اگر کسی کو دنیا دار بننا ہوتا تھا تو دین سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی تھی۔ لوگ کہتے تھے اگر خدا سے ملنا ہے تو رہبانیت ضروری ہے، اگر دنیا چاہیے تو خدا سے بغاوت ضروری ہے۔ ہائے انسانوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ارے لوگوں نہیں، نکلو اس کنفیوژن سے، ساری دھرتی مسلح ہے، سارے اعمال عبادت ہے۔ بس تم تجارت کو بھی دین بنا سکتے ہو، سیاست کو بھی دین بنا سکتے ہو، اور جو ہے اپنے نجی سارے کام دین بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مزاج نبوت سے ملتے ہوں۔ تو یہ خیر مختصر کر رہا ہوں، انسان اس جو ہے پریشانی اور جاں کنی کے عالم میں تھا۔ اس حالات میں نبی کے احسان ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے اوپر جو احسان کیے ہیں، ساری انسانیت کے لیے میرے آقا احسانات خداوندی کے عنوان جلی ہے۔ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔ اس وقت نبی نے آ کے تمہیں بچایا۔ فاذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے ہی دشمن بن چکے تھے، تباہی کی کھائی میں چھلانگ لگانے کو تمہارے قدم اٹھ چکے تھے، محمد عربی نے آ کے تمہارا ہاتھ تھام لیا اور پھر اس ہاتھ میں عقیدہ توحید کا جام دیا اور کلمہ حق دے کر تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا۔ یہ جو ہے صرف عرب کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ وحشی تھے، عمر بن ہند جیسے لوگ بھی تھے، ایسے باپ بھی تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ عمر بن ہند نے بے قصور عورت کو جو ہے زندہ آگ میں ڈال دیا، باقی کی طرف نہیں جاتا، مسافر کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ میں مانتا ہوں ان کے دلوں، ان کے سینوں میں بھی دل بھیڑیے کے آ گئے تھے، لیکن صرف مسئلہ عرب کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا۔ بلکہ ترقی یافتہ قومیں رومن اور یونان جس کی تہذیب اور تمدن کے ڈنکے بجتے تھے، لوگ آج بھی مثالیں دیتے ہیں ان کی تہذیب اور ثقافت کی، ان کا کیا حال تھا۔ مولانا علی میاں ندوی نے جو نقشہ کھینچا ہے، الحمدللہ میرے دانت اتنے کمزور نہیں کہ چھوٹی موٹی دکانوں سے پپو خریدتا پھروں، میری خطابت میں آپ کو خدا کا قرآن ملے گا، نبی کا فرمان ملے گا، علی میاں ندوی کا ارمان ملے گا، قاری طیب صاحب کا فیضان ملے گا، مولانا ابو الکلام آزاد کا میزان ملے گا، اور عطا اللہ شاہ بخاری کا وجدان ملے گا۔ انہوں نے جو نقشہ کھینچا مولانا علی میاں ندوی نے، کہ فرماتے ہیں ان کا انتراشٹریہ جو گیم تھا وہ سیافی تھا۔ کن کا؟ رومن اور یونان، ترقی یافتہ قومیں، لیکن وہ انسانیت کے دشمن بن چکے تھے، ان کی تہذیب و ثقافت بگڑ چکی تھی، بلکہ متعفن اور بدبودار ہو چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ 80 ہزار درشک ایک اسٹیڈیم میں بیٹھ جاتے اور پھر کھلے میدان میں انسان کو چھوڑا جاتا، پھر اس انسان کو تباہ کرنے کے لیے ایک بگڑا ہوا سانڈ چھوڑا جاتا۔ تو وہ ثقافت اور تمدن کے دھنی تالی کب بجاتے تھے؟ جیسے میرا نوجوان اگر کرکٹ دیکھ رہا ہو تو تالی کب بجاتا ہے؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے تو تالی بجاتا ہے۔ اس وقت وہ ثقافت تہذیب کے دھنی کب تالی بجاتے تھے؟ جب کسی سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر انسان جب آخری جانکنی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا، اس وقت 80 ہزار درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تڑتڑاہٹ اور گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھتا تھا۔ وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔
یہ کہا تھا جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر نے. خیر میں نے لکشمن گڑھ میں بھی کہا, میں نے کہا مجھے کوئی دوسرا ایسا دھرم بتا دو. الزامات لگانا آسان ہے, چینلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرنا آسان ہے. میں نے کہا اس دھرتی پہ مجھے ایسا مذہب بتاؤ, ایسا دھرم بتاؤ جس دھرم نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہو. صرف اسلام ہے جس نے کہا کہ تمہاری عورت جب بیٹی ہے اس کے سر پہ وفا کی چادر ہے, عورت جب بہن ہے اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہے, عورت جب بیوی ہے اس کے سر پہ وفا کی چادر ہے, عورت جب ماں بن جائے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ تاریخ کے پنے کھنگالو, پرانی ہسٹری اٹھاؤ, کیا کوئی پہلے بھی ایسا گزرا, کوئی محمد کے بعد بھی کوئی ایسا گزرا جس نے اس دھرتی پہ یہ اعلان کیا ہو کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو. میرا نبی سب کے لیے رحمت بن کے آیا. ٹیلروں تمہارے لیے رحمت بن کے آیا, اپنے ہاتھ سے کپڑا سی کے ٹیلر کی گردن بلند کر دی. وہ موچیوں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا, اپنے ہاتھ سے جوتا گانٹ کر تمہاری گردن کو بلند کر دیا. ارے جو ہے دھوبیوں, نبی نے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو کر تمہاری گردن بلند کر دی. اور ڈاکٹروں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا. مریض کے اوپر عیادت کی نگاہ ڈال کے دیکھ, 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. او وکیل صاحب تیرے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا. ایک فیصلہ اچھا کر کے دیکھ, 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. او وڈیرا, او مالدار, او سرپنچ, او ایم ایل اے, تیرے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کے آیا. کسی غریب کے کام آ جا, 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.